میری عمر کے کچھ لوگوں کو ضرور یاد ہوگا کہ مشہور پاپ میوزک کے بیٹلز گروپ کے جان لینن کی ایک لوری تھی جو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے لکھی تھی۔ Now it's time to say good night, sleep tight. Now the sun turns his light. Good night, sleep tight. Close your eyes and I'll close mine. Good night, sleep tight. جب میں بہت چھوٹا تھا تو میری اماں بھی مجھے ایک لوری سنایا کرتی تھیں، سو جا راج دلارے سو جا۔ آج مجھے یہ لوریاں اس لیے یاد آ رہی ہیں کہ ہمارے ملک کے کچھ بڑے بڑے سیاستدان، دانشور اور صحافی اور ملک کے باہر سے بھی کچھ لوگ ہمیں اور ہمارے ملک کے نوجوانوں کو لوری سنا کر سلانا چاہ رہے ہیں۔ وہ ہمیں کروٹ دلا کر تھپکتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ سو جا بیٹے، کچھ نہیں ہوا۔ گڈ نائٹ، سلیپ ٹائٹ، کلوز یور آئیز، آئل کلوز مائن، گڈ نائٹ، سلیپ ٹائٹ۔ وہ ہر بات سے انجان بن رہے ہیں۔ وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ملک میں کوئی بیرونی سازش اور کوئی مداخلت نہیں ہوئی۔ ہمیں ایسی باتیں نہیں سوچنی چاہیے، یہ تو بس سیدھا سادہ کمپٹنس کا مسئلہ تھا۔ عمران خان تو پاکستانی فوج کے کچھ لوگوں کا ایک بگاڑا ہوا اور ناتجربہ کار نادان بچہ تھا جو سارے کھیل کو خراب کر رہا تھا۔ اسے کوئی کام نہیں آتا تھا، لیکن اب سب کنٹرول میں آ گیا ہے۔ اچھے اور نیک لوگ آ گئے ہیں، تم سو جاؤ ورنہ بھوا آ جائے گا۔ کیا ہم واقعی بچے ہیں؟ کیا ہماری آنکھوں کے سامنے پچھلے 30-32 سالوں میں اس ملک کے حکمرانوں نے اربوں ڈالر جمع کر کے ملک کے باہر نہیں لے کر گئے ہیں؟ اس ملک میں 2 سیاستدان خاندانوں نے ملک کی سیاست پر قبضہ نہیں کیا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اس ملک کی معیشت کی مضبوطی، نوجوانوں کی تعلیم اور لوگوں کی صحت اور علاج معالجے کے لیے کچھ نہیں کیا ہے؟ کیا انہوں نے اپنے لیے بیرون ملک شاندار محل نہیں خریدے ہیں؟ کیا انہوں نے اپنی معمولی بیماریوں کا بھی علاج بیرون ملک جا کر نہیں کرایا ہے؟ جبکہ اس ملک کے غریب لوگ اپنے لیے ایک چھوٹا سا مکان، اپنے بچوں کی تعلیم اور اپنے خاندان کے علاج و معالجے کے لیے ترستے نہیں ہیں۔ کیا ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ پچھلے 17 سالوں میں اس خطے میں ہمارے اطراف میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں؟ کس طرح امریکی حکومتیں بار بار یہ اعلان کر رہی ہیں کہ اب ان کا سب سے بڑا مقابلہ ایشیا میں ابھرتے ہوئے چین اور یورپ میں روس کی بڑھتی ہوئی طاقت کے ساتھ ہے، اور اس پیسیفک پیوٹ پالیسی میں کس طرح ہندوستان کو ساتھ ملا کر چین کے لیے ضروری را مٹیریلز اور انرجی کی سپلائی اور اس کی تیار شدہ مصنوعات کی ساری دنیا میں ایکسپورٹ کے راستوں کی ناکہ بندی کے لیے فوجی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کیا ہم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ ساؤتھ چائنا سی میں اس کھلے عام ہوتی ہوئی ناکہ بندی سے بچاؤ کے لیے چین تھائی لینڈ، برما اور بنگلہ دیش سے متبادل راستے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے؟ لیکن یہ تمام راستے بحر ہند میں نکلتے ہیں، جہاں اس کا راستہ روکنے کے لیے ہندوستان کی گہرے پانیوں کی نیوی کو تیار کیا جا رہا ہے، اور اس کا توڑ کرنے کے لیے چین پاکستان سے سی پیک کا کوریڈور بنا کر خلیج فارس تک ایک محفوظ راستہ نکالنے کے لیے پاکستان کی مدد مانگ رہا ہے۔ کیا ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ مغربی طاقتوں اور ہندوستان کی طرف سے پاکستان پر چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو محدود کرنے اور اب روس سے تعلقات نہ بنانے اور اس سے سستی گیس اور تیل نہ لینے کے لیے ہم پر مستقل دباؤ بڑھایا جا رہا ہے؟ اور سی پیک کا راستہ روکنے کے لیے بلوچستان میں اور پختون قبائلی علاقوں میں کچھ علیحدگی پسند عناصر اور تحریک طالبان پاکستان TLP جیسے گروہوں کو دہشت گردی کے واقعات کے لیے مالی مدد اور ٹیکنیکل سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ حتیٰ کہ کچھ لوگ چین کے لیے سی پیک کے اس راستے کو مستقل طور پر ختم کرنے کے لیے بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کرنے کے مشورے بھی دے رہے ہیں۔ کیا ہم اس سے آنکھیں بند کر لیں کہ ایک طاقتور غیر ملکی حکومت کے نمائندے نے پاکستان کے سفیر کو بلا کر سرکاری سطح پر نہایت غیر مناسب الفاظ استعمال کیے ہیں اور اعلان دھمکی دی تھی کہ ہم اپنے ملک کی پارلیمنٹ میں آنے والی عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب کرائیں، اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہمارے ملک کو خوفناک معاشی اور سیاسی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر ہم نے اپوزیشن کو کامیاب کرا دیا تو ہمارے حالیہ دنوں میں کیے جانے والے سارے قصور اور گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔
کیا ہم نہیں جانتے کہ حالیہ دنوں میں کابل سے امریکی فوجی اور ہندوستانی ٹیکنیکل مشیروں کے فرار ہونے کے بعد پاکستان میں فوجی اڈے اور فضائی راستے نہ دینے، چین کے ساتھ تعلقات میں مزید گرم جوشی پیدا کرنے اور ماسکو جا کر 30% کم قیمت پر گیس، تیل اور گندم درآمد کرنے کے ارادے کو ہمارا سب سے بڑا جرم اور گناہ قرار دیا گیا تھا؟ اور کیا ہم نہیں جانتے کہ واشنگٹن میں یہ اچانک غصہ کیوں ابل پڑا ہے؟ کیا ان حقائق پر ملک کی قومی سلامتی کمیٹی نے 2 بار اپنے سرکاری اجلاسوں میں مہر تصدیق ثبت نہیں کی ہے؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ یہ اربوں ڈالر چوری کر کے بیرون ملک لے جانے والی سیاسی پارٹیاں جو ایک دوسرے کی خون کی پیاسی تھیں اچانک کیسے متحد ہو گئیں؟ اور آج ان لوگوں کی حکومت ہمارے اوپر قائم کر دی گئی ہے جو ہمارے ملک کی اعلیٰ عدالتوں میں مجرم قرار دیے جا چکے ہیں، سزائیں پا چکے ہیں اور آج بھی ضمانتوں پر باہر ہیں۔ کیا ہم اندھے ہیں کہ ان تمام باتوں سے اپنی آنکھیں بند کر کے اس پر یقین کر لیں کہ یہ ہماری ملک کی قومی خودداری اور حقیقی آزادی کا مسئلہ نہیں ہے، جیسا کہ ہمیں جناب نجم سیٹھی اور حامد میر جیسے صحافی اور جناب پرویز خود بھوئے اور عائشہ صدیقہ جیسے محترم اور نامور دانشور بتا رہے ہیں، اور ہندوستان ٹائمز، لندن ٹائمز، نیو یارک ٹائمز اور گارڈین جیسے اخباروں کے صحافی اور تجزیہ کار بتا رہے ہیں؟ بلکہ ان کے مطابق تو یہ مذہبی شدت پسندی میں جکڑے ہوئے ذہنوں کے ہجوم کا تماشا ہے۔ وہ ہمیں ہر طرح سے یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی حکومت کی قسمت کے بارے میں فیصلے واشنگٹن میں بالکل نہیں ہوتے، جیسے ہم بالکل خود مختار اور آزاد ہو گئے ہیں اور بالکل بلا وجہ امریکی حکومت سے جھگڑ رہے ہیں۔ کیا ہم بالکل معصوم بچے ہیں؟ کیا ہم امریکی صدر جارج ڈبلیو بش کی صدارت کے زمانے میں امریکی وزیر خارجہ کونڈولیزا رائس کی اپنی خود لکھی ہوئی بائیوگرافی اور مشہور امریکی دانشور ڈینیل مارکے کی کتاب نو ایگزٹ فرام پاکستان اور اس جیسی سینکڑوں دوسری کتابوں اور سرکاری دستاویزوں میں دیے گئے پاکستان کے بارے میں تفصیلی منصوبوں کے تذکروں کو اپنے ذہنوں سے نکال دیں، کیونکہ ہمارے ملک کے کچھ معتبر اور روشن خیال دانشور ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ بیٹا تم یہ مت سوچو، یہ ہم تمہیں بتائیں گے کہ تمہیں کیا سوچنا چاہیے، ورنہ تمہیں اس نافرمانی کی سزا ملے گی۔ یہ دانشور ان حقائق سے ہماری توجہ ہٹا کر ہمیں یہ بتا کر ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان نے ملک میں مذہبی جذبات کو بڑھاوا دینے، سیرت رسول کی تعلیم دینے اور امر بالمعروف کی کھلے عام باتیں کرنے کے ناقابل معافی جرائم کیے ہیں۔ ان کے خیال میں اگر نواز شریف، شہباز شریف اور آصف زرداری نے قومی دولت لوٹی ہے تو کیا ہوا، کیونکہ اس سے زیادہ دولت عمران خان نے لوٹی ہے، جس کی تفصیل وہ ہم صبر کریں جلد ہی ہمیں ڈھونڈ کر بتائیں گے۔ وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ملک میں بڑھنے والی مہنگائی کا تعلق عالمی معیشت سے بالکل نہیں تھا، بلکہ یہ عمران خان نے خود بڑھائی تھی۔ لیکن اب ہم بالکل فکر نہ کریں، کیونکہ یہ مہنگائی اب ختم ہو جائے گی۔ بین الاقوامی شپنگ کے اخراجات، کنٹینرز، تیل، گیس، فرٹیلائزر اور گندم کی عالمی قیمتیں اب کم ہو جائیں گی۔ ہماری ملک کی معیشت کو لگے ہوئے وینٹیلیٹرز کے مسائل اب شہباز شریف اور نواز شریف، آصف زرداری اور بلاول زرداری، رانا ثناء اللہ، اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل چٹکیاں بجا کر IMF کی جادو کی چھڑی گھما کر حل کر دیں گے۔ تم سو جاؤ، کلوز یور آئیز، I'll close mine، گڈ نائٹ، سلیپ ٹائٹ۔ لیکن پاکستان کے نوجوان اور اس ملک کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد، اس ملک کے بیٹے اور راج دلارے اتنے نافرمان اور ضدی ہو گئے ہیں کہ وہ خاموشی سے لوری سن کر سو جانے کے بجائے بار بار مچل کر اٹھ رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں۔ وہ بار بار میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا کہہ رہے ہیں، اور اب وہ تخت گرائے جانے اور تاج اچھالے جانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ ان پر ایک پرانی انڈین فلم کے ڈائلاگ کی طرح یہ کہنے کا بھی اثر نہیں ہو رہا کہ سو جا بیٹا سو جا، ورنہ گو آ جائے گا۔ وہ آنکھیں نکال کر بنٹیاں کھیلے گا، وہ انتریامی ہے، مہاپرش ہے، وہ آئے گا تو کچھ لے کر ہی جائے گا۔
اور کچھ بڑے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس ملک کے نوجوانوں کو یہ لوریاں سنانے سے کام چل جائے گا یا نہیں، یا ان کے منہ پر 2 تماچے لگا کر ان کی عقل ٹھکانے لگانی پڑے گی۔ لیکن کسی ملک کے بیٹے، اس کے راج دلارے ایک بار جاگ جائیں تو اتنی آسانی سے دوبارہ سوتے نہیں ہیں۔ اگر ان کا عشق ایک مرتبہ نمرود کی جلائی ہوئی آگ میں سنت ابراہیمی میں بے خطر کود پڑنے کے لیے تیار ہو جائے تو وہ پھر پیچھے ہٹتے نہیں ہیں۔ اگر ان کے سر ایک مرتبہ سنت موسفی میں فرعون کے آگے اٹھ جائیں تو وہ کسی اژدہے سے ڈرتے نہیں ہیں۔ جب وہ اتباع حسین میں ایک مرتبہ کربلا کے میدان میں پہنچ جائیں تو وہ اپنا سر کٹا سکتے ہیں، لیکن اسے شمر اور یزید کے آگے جھکا نہیں سکتے۔ یہ نیا پاکستان ہے۔